الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی رواہ الترمذی و مسند و امام احمد فی مسندہ رحمهم اللہ تعالی اجمعین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ فإذا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا رواہ البخاری و مسلم رحمهم اللہ تعالی اجمعین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علی ابراہیم انک حمید مجید۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں، ولا نبی، اور نہ میرے بعد کوئی نبی۔ رسول جس کو نئی شریعت ملے اور نبی جو پچھلی نبی شریعت کے تابع ہو، تو نہ نبی ہے اور نہ رسول ہے۔ لہذا مرزا غلام قادیانی نے جو تعویلات کیے، ذلی نبی، بروزی نبی، ان سب کا دروازہ بند ہے، کوئی صورت نہیں ہے اس کی۔ ایک تو یہ حدیث پاک ہے جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے۔ اتنی واضح حدیث کے بعد بھی اگر کوئی بدقسمت اور بدبخت آدمی تعویل کرتا ہے اور نبوت کا دروازہ کھلا مانتا ہے، یہ سراسر شریعت سے بغاوت ہے اور اسلام کی بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ اور ظاہر ہے جب کسی کو نبی مانا جائے تو لازمی بات ہے پھر اس کا کلمہ ہوگا، اس کی کتاب ہوگی، اس کے نئے مسائل ہوں گے، تو آپ کا پورا دن منہدم ہو گیا۔ اس لیے اتنی خطرناک جو ہے نا یہ سازش ہے اور خطرناک فتنہ ہے یہ قادیانیت کا، کہ پوری دین کو جو ہے نا صفائی کرنے والے ہیں اس طرح کے بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں، آخرون، سب سے آخر میں، لیکن سابقون سب سے آگے جنت میں جائیں گے، سبقت کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ یہاں دو باتیں بڑی اہم اس کو سمجھنا ہے۔ ایک یہ کہ ہم سب سے آخر میں آئے، تو اگر امت آخر میں ہے تو نبی بھی آخر میں ہے، اگر امت آخری ہے تو نبی بھی آخری ہے۔ یہ بڑا واضح ہو گیا کہ ہم سب سے اخیر میں آئے۔ اور مشکات شریف کی آخری حدیث ہے جلد اول کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امتا، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والی ہو۔ تو مطلب ہے کہ کل امت 70 ہے، 70ویں نمبر پر ہم ہیں، اور مکمل تتمون، جیسے قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، اور اپنے نعمت کو تام کیا۔ اسی طرح تو ایک تو یہاں پر یہ آخری امت کا ثابت ہونا اور نبی کا آخری ہونا اس حدیث سے ثابت ہوا جو بخاری مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری بات جو اس امت محمدیہ کے لیے فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتم سابقون، قیامت کے دن تم سب سے آگے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ جو امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی تو جنت میں سب سے پہلے یہ جائے گی۔ یہ میرے نبی کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اجر سب سے زیادہ
عمل کا دورانیہ کم مگر اجر و ثواب زیادہ. سب سے اخیر میں آئے جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ بڑی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم آدھی تعداد تمہاری ہو جنت میں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ 2 ثلث. ایک روایت میں اس کی وضاحت اس طرح بھی آئی ہے کہ 120 صفحے ہوں گے اور ان 120 صفحوں میں 80 صفحے تمہاری ہوں گی، تو 2/3 ہو گیا. تو ماشاءاللہ ہماری امت بھی سب سے زیادہ جنت میں ہوگی. تو بہرحال ان 2 احادیث مبارکہ سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ختم نبوت ثابت ہے اور امت کی افضلیت ثابت ہے. ہمیں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہ کم ہے. حق ادا نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کی طرف سے احسانات ہے. ایک نیکی کریں گے 10 گنا، اس سے بھی زیادہ 700 گنا، اس سے بھی زیادہ دگنا کر کے. اور پھر اخیر میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے دین پر تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر بغیر حساب کے دے گا. تو یہ 2 احادیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ان کو ہمیں یاد کرنی چاہیے. ایک روایت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ اور وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب المناقب میں نقل کیے. اگرچہ اس کی صحت کے حوالے سے محدثین کلام کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی ایک بات بڑی واضح ہو گئی کہ کوئی نبی نہیں ہے، ورنہ ابو عمر ابن خطاب کے اندر یہ صفات ہے. اور صفات کیوں نہ ہو کہ کئی مرتبہ قرآن پاک ان کی رائے کے مطابق اترا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے، اس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے. تو وہ قرآن کو بھی سمجھنے والے تھے اور وحی کے رموز کو بھی جانتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں یہ صلاحیت ہے. اور ایک موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس گلی سے حضرت عمر گزرے شیطان کی ہمت نہیں کہ وہاں سے گزرے، اور اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کیا ہے. تو اگر ایسی شخصیت نبی نہیں بن سکتا تو ایک کانا دجال کیسے بن سکتا ہے، جس کا کردار بھی غلط، جس کے اخلاق بھی جو حد درجے جھوٹا، معاملات کے اندر بھی، اور آخر میں جا کے ٹٹی کے اندر مر گیا. کتنی بڑی ذلت اللہ نے اس کو دے دی. اس لیے اس حدیث پاک کا بھی بڑا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا کریم ہمیں ختم نبوت کا صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، ہماری اولاد کو بھی قبول فرمائے. اور یا کریم یہاں پر یہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان میں کوئی بیمار ہے ان کو صحت دے، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو بھی شفا جل کاملہ نصیب فرما، اور ان ساتھیوں کا یہ بیٹھنا قبول فرما، اور اس بیٹھنے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو بھی اور ہمیں سب کو نصیب فرما. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، رزق کی برکت عطا فرما، رزق کی فراوانی نصیب فرما، رزق حلال عطا فرما. اور یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما اور دستگیری فرما. اور یا کریم یا رب العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زبانوں کو اپنے پاک نام کے ذکر سے تر فرما. اور یا اللہ ہم دست سوال کر رہے ہیں کہ جتنی زندگی باقی ہے اس میں عافیت نصیب فرما اور راحت نصیب فرما. اور یا کریم ہم امتحانات کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہمیں عافیت عطا فرما کے امتحانات اور ابتلاءات سے ہمیں محفوظ فرما. اور جتنے سماوی آسمانی آفات اور بلیات ہیں، زمینی حوادثات ہیں، ان سب سے ہماری حفاظت کر، اور اس مسجد کو یا اللہ مرکز بنا دے، اور یا کہ فیضان کو پوری دنیا میں پھیلا دے.
اور یا اللہ ہمارے اس دینی ماحول کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اور تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی۔ اور یا کریم یا رب العالمین، جو ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی ہیں ان کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ وہ بے آسرا ہے، بے یار و مددگار ہے، تیری ذات کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ انہیں اپنی مدد سے نوازے، اور ان پر ظلم ڈالنے والے درندوں کو نیست و نابود فرما دے، اسرائیل کو صف ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ ہم تیری سامنے ہاتھ پھیلا سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم بہت بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اپنی مدد سے، تائید سے اور نصرت سے ہماری فلسطینی بہن بھائیوں کو یا اللہ نوازے، اور یا اللہ جو بے گھر ہے ان کو اپنا گھر عطا فرما، جو زخمی ان کو صحت عطا فرما، اور جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما۔ اور یا اللہ فلسطین کو بھی آزاد فرما، اور مقبوضہ بیت المقدس کو بھی آزاد فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔